بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الامین المکین الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کے توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعت نصیب ہوئی۔ حضرات محترم، گزشتہ چند دنوں سے ہمارا موضوع جاری ہے فضائل قرآن مجید پر۔ قرآن مجید کی منتخب صورتوں کے کیا فضائل، کیا مناقب، کیا برکات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، ان پر ہماری یہ گفتگو سلسلہ جاری ہے۔ درمیان میں ماہ شعبان معظم کا خطبہ ہوا میراث شریف کا، تو انقطاع آیا، تو اسی جو پچھلی ہماری گفتگو تھی اسی سلسلہ کو آج جوڑنے لگے ہیں۔ ہم اپنی اس گفتگو میں جو قرآن مجید کے 7 بڑی صورتیں ہیں، پہلی طوال مفصل جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے فضائل بیان کیے۔ ان کے بعد الف لام را پر مشتمل صورتیں، ان کے فضائل، پھر حوامیم صورتیں، مسبحات، ان سب کے فضائل بیان کیے۔ اور پچھلے جو نشست تھی وہ ہماری گفتگو سورۃ الملک کے فضائل پر ختم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی سورت بنایا ہے۔ جو بندہ بھی اس سورہ مبارکہ کی رات کو تلاوت کرتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو یہ سورۃ الملک بندے کی قیامت کے دن اور قبر میں بھی شفاعت کرے۔ اب اگلی سے جو فضائل اور حضور علیہ السلام کے معمولات پر مشتمل صورتیں وہ ہم ذکر کریں گے آپ کی گفتگو میں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الفجر بالحاقہ ونحوہا، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ اور اس جیسی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ الحاقہ جو 29ویں پارے میں 69 نمبر سورت، تو جس طرح آقا علیہ السلام کا معمول تھا فجر میں سورۃ الواقعہ پڑھنا، پھر اور دیگر صورتیں جو ہم پیچھے مطالعہ کر چکے ہیں، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام سورۃ الحاقہ بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ قاف پڑھنے کا بھی حضور کا معمول تھا نماز فجر میں، یہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ اور سورۃ الحاقہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس سورہ مبارکہ کو بھی نماز فجر میں قرات کیا کرتے تھے۔ سورۃ الحاقہ، اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ دوسری حدیث ہے
سورۃ المرسلات اور سورہ النبا اس کے متعلق. سورۃ المرسلات 70 نمبر سورت ہے 77 اور سورہ النبا 78 نمبر. حضرت عبد العزیز بن قیس وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں فرض نمازوں میں کتنی مقدار قرات کیا کرتے تھے, کتنی کو لمبی قرات کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تو انہوں نے ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی, نماز ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی, اور اس میں فقرأ بنا المرسلات وعما یتساءلون, تو اس میں انہوں نے سورۃ المرسلات اور سورہ عما یتساءلون سورۃ النبا کی تلاوت کی. تو یعنی آقا علیہ السلام کا معمول تھا. جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز فجر میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30ویں پارے کی صورتیں 29ویں پارے کی 2-4 دن میں سورۃ المرسلات ہے, سورہ حاقہ ہے, اور پھر 28ویں پارے 27ویں پارے سورۃ الطور, یہ جو صورتیں ہیں 26 سے لے کر 30ویں پارے کی نماز فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں حضور علیہ السلام ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. فرض نمازوں میں بھی اور سنتوں اور نفل میں بھی یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا. امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا. اگلی حدیث مبارک ہے سورۃ التکویر, سورۃ انفطار اور سورہ انشقاق کی فضیلت کے بارے میں اور آقا علیہ السلام کے عمل کے بارے میں. سورۃ التکویر 81 سورت ہے اور سورۃ الانفطار 82 نمبر سورت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ, آگے آگے آپ کے بیٹھے, من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین, کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے گائے, قیامت میں جو جو منظر ہوگا, جو جو مناظر, مشاہدات جو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے قیامت کے مناظر, تو فرمایا فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. جو شخص قیامت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کی کیا ہولناکی ہوگی, کیا خوفناک مناظر ہوں گے, مشرکین کے بارے میں, کفار کے بارے میں, اور قیامت کیسے خوفناک زلزلے ہوں گے اور کیا روک دبدبا ہوگا اللہ کی جلالت کا اور کیسے منظر ہوں گے, تو فرمایا وہ سورۃ التکویر, سورۃ الانفطار اور سورۃ انشقاق اس کی تلاوت کیا کرے. جو قیامت کے منظر, قیامت کے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ اس میں مشرکین کفار کے کیا حساب ہوگا, کیا اللہ کا روب جلال ہوگا اور کیا دبدبا ہوگا. جو قیامت کے خوفناک مناظر کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے, دنیا میں جاننا چاہتا ہے, اور پھر جو مؤمنین صالحین ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اور ان کو کن انعامات سے نوازا جائے گا. میں جو یہ حالات جاننا چاہتا ہے وہ ان 3 صورتوں کا قرات کیا کرے, سورۃ التکویر کی, سورۃ الانفطار کی اور سورۃ الانشقاق کی, ان کی تلاوت کیا کرے. امام محمد بن حنبل نے المسند میں اس حدیث کو روایت کیا, امام ترمذی نے سنن میں, امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا. اب آقا علیہ السلام کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کا معمول مبارک تھا ان صورتوں کو بیشتر 30ویں پارے کی صورتیں اور پھر جو اس سے پہلے 29ویں پارے, 28ویں, 27ویں پارے میں صورتیں ہیں, حضور علیہ السلام 5 فرض نمازوں میں اور سنت اور نفل میں ان صورتوں کو
عشاء کے بعد پھر تہجد میں آقا علیہ السلام نماز عشاء کے بعد رات کے اوقات میں اور تہجد قیام اللیل میں اس میں لمبی سورتیں قرات فرمایا کرتے تھے، جو میں گزشتہ نشستوں میں آپ سے وہ احادیث بھی بیان کر چکا ہوں۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ الانعام، سورہ الانفال، یہ حضور علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جو باقی دین کے نمازیں ہوتی اور سنت نوافل تو ان میں آقا علیہ السلام دوسری صورتیں 30ویں پارے کی اور جو ان سے ملتی جلتی صورتیں وہ تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے انہوں نے لوگوں کو نماز عشاء پڑھائی، نماز عشاء جب انہوں نے پڑھائی تو اس میں لمبی قرات کی، یعنی سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دی، تو وہ لوگ بڑے تانگ آ گئے، وہ ایک شخص بڑا تانگ ہے، وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا، نماز توڑ کے چلا گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر شکایت کر دی، حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے والے ہو؟ یعنی کیا مطلب تھا کہ لوگوں کو اتنی لمبی قرات، اتنی لمبی تلاوت میں نماز نہ پڑھایا کرو۔ تو جو بھی امام ہو اسے چاہیے نہ اتنی لمبی قرات کرے نہ بالکل مختصر کرے، نمازیوں کو دیکھ کر اور اندازہ لگا کے اسی طرح حضور کی سنت کے مطابق مختصر درمیانے درجے کی جو آیات ہیں، صورتیں، ان کی تلاوت کیا کریں۔ تو فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے والے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این انت ان سبح اسم ربک الاعلی والضحی واذا السماء انفطرت، فرمایا کیا تمہیں یہ صورتیں تمہاری نگاہ میں نہیں آئی کہ تم نماز میں سورۃ الاعلی پڑھ لیتے، سبح اسم ربک الاعلی، تم نماز میں والضحی واللیل اذا سجی سورۃ الضحی پڑھ لیتے، تم نماز میں سورۃ الانفطار پڑھ لیتے، تو یہ صورتیں تم نے کیوں نہیں پڑھی جو اتنی لمبی قرات شروع کر دی؟ اور بعض حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اس میں سورۃ الطارق کا بھی ذکر کیا، سورۃ الشمس کا بھی ذکر کیا، والشمس وضحاها اور والسماء والطارق، فرمایا یہ صورتیں تم نے کیوں قرات نہیں کی؟ تو اس لیے جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ائمہ قرہ حضرات حفاظ جو امام ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مقتدیوں کو دیکھتے ہوئے ویسی قرات کیا کریں جو 10-15 آیات پر مشتمل ہوتی ہیں، 20 آیات پر مشتمل صورتیں ہوتی ہیں۔ سورۃ التکویر پڑھ لی، سورہ الانفطار پڑھ لی، سورۃ الاعلی پڑھ لی، اب آپ کو کہنے کا حساب سے ان کو پڑھانے ان کو سورہ الانفطار، سورۃ الاعلی، ان صورتوں کی قرات کر لی۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مبارک روایت ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سورہ انشقاق کے بارے میں، یہ 84 نمبر سورت ہے جس میں آیت سجدہ بھی ہے، یعنی جو آیت کو پڑھے بندہ وہ سجدہ بھی کرے۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے، امام الحجاج نے المسند میں روایت کیا، امام ضیاء الدین المقدسی نے المختارہ میں الاحادیث المختارہ میں اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر اذا السماء انشقت ونحوها، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں سورہ الانشقاق اور اس سے ملتی جلتی صورتیں قرات کیا کرتے تھے، سورہ انشقاق اور اس سے ملتی جلتی صورتوں کی قرات کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جو 84 نمبر سورت ہے۔ اس کے بعد کچھ خاص فضائل ہیں سورۃ الاعلی کے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے معمولات کے لحاظ سے بھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین
ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا عمل مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اور نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی عیدین کی نمازوں میں بھی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ اور نماز جمعہ میں آقا علیہ السلام ان دونوں سورتوں کی قرات فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح پچھلے نشستوں میں نے آپ کو یہ بھی عمل حضور کا بتایا کہ حضور علیہ السلام نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون اس کی بھی قرات فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ نماز جمعہ میں اور نماز عیدین میں حضور کا یہ بھی معمول تھا ان صورتوں کو بھی پڑھنا۔ یعنی کبھی آپ آقا علیہ السلام وہ صورتیں پڑھ لیتے ہوں گے سورۃ الجمعہ سورۃ المنافقون اور کبھی یہ صورتیں پڑھ لی۔ یہ دونوں حضور علیہ السلام کے ان چاروں صورتوں اور فرمایا فَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا، جب نماز عید جمعہ کے دن آ جاتی اور جمعہ کے دن نماز عید اور نماز جمعہ دونوں مل جاتے تو آقا علیہ السلام تب بھی دونوں نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ قرات فرمایا کرتے تھے۔ یعنی پھر بھی حضور ترک نہیں فرماتے تھے، بلکہ انہی دونوں صورتوں کو آقا علیہ السلام چاروں رکعتوں میں ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے دونوں نمازوں میں۔ امام محمد بن حنبل نے المسند میں اس حدیث کو روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا عمل۔ آگے آگے ہو کر بیٹھیں، آپ تھک گئے ہیں، جوان بندے ہیں، ٹیک لگا کے چھوڑ کے بیٹھا کریں، اس طرح تو آپ سو جائیں گے ٹیک لگاتے لگاتے۔ جب آپ دھیان سے سنیں گے تو تب بھی وہ ذہن میں رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورہ۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ سورۃ الاعلیٰ اس سورہ مبارکہ سے محبت کیا کرتے تھے، سورۃ الاعلیٰ سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ 20 آیات پر مشتمل ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس میں اللہ رب العزت کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ تو یعنی حضور علیہ السلام اللہ کی صفات شانیں بیان پڑھا کرتے تھے اس سورہ مبارکہ کی۔ حضور کا معمول مبارک ہے، اس سے محبت کرتے تھے، آقا علیہ السلام محبت کرتے تھے اس سورہ سے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، امام بزار نے اور امام ابن مردوی نے، اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی سورہ کے بارے میں بیان فرماتی، سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر فی الرکعۃ الاولی بسبح وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل هو اللہ احد بالمعوذتین۔ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی آپ نماز جانتے ہیں کون سی ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ نماز عشاء کے بعد جو ہم سنتوں کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں، تو اس میں معمول بیان کرنے لگی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وتر کی ان 3 رکعات میں کون سی صورتیں پڑھنے کا معمول تھا۔ تو جو احباب حفاظ ہیں یا جو حفظ کر سکتے ہیں تو وہ یہ صورتیں حفظ کر کے ان کو وتروں کی رکعات میں پڑھا کریں۔ تو بیان فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، وتر کی دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ۔ یعنی وتر کی تینوں رکعات میں، اور بعض احادیث میں یہ معوذتین کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام تیسری رکعت میں سورہ اخلاص
آخری 3 سورتیں قرآن کی پڑھتے ہو اور کبھی آخری 2 چھوڑ کر کے صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہو. یعنی حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ وتر کی تینوں رکعات میں آقا علیہ السلام سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص مع محفظتین حضور علیہ السلام ان کو پڑھا کرتے تھے. تو جو احباب یاد کر سکے، جنہیں یاد ہے وہ اپنا معمول بنا لیں وتر کی 3 رکعات میں ان صورتوں کو پڑھنے کا. اور جو یاد نہیں، جنہیں یاد نہیں، تو وہ کوشش کریں. آپ میں سے اکثر جوان بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ 1-1 2-2 رکعت 2-2 آیتیں روز حفظ کر لیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا. آپ اسے حفظ کر لیتے ہیں، 10 دن لگ جائیں گے، 15 دن لگ جائیں گے، 20 دن لگ جائیں گے. آپ نے تھوڑی کسی قاری صاحب کو سبق سنانے جا کر، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اور اپنے نام اعمال میں حضور کی سنتوں کے مطابق عمل کرنا ہے. تو فرمایا حضور علیہ السلام ان تینوں وتروں کے رکعات میں ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اب بعض لوگ وتر کی صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ وتر کی صرف 1 رکعت پڑھنے کا کہیں بھی حضور کی سنت سے ثابت نہیں. حضور نے جب بھی وتر پڑھے ہیں ان کو نفل کے 2 کے ساتھ ملایا ہے. یعنی 3 رکعتیں آقا علیہ السلام نے پڑھی ہیں، یا 2 اور نفل کر کے 5 رکعت، 2 اور نفل تہجد کے پڑھ لیے 7 رکعت، 2 اور نفل تہجد کے پڑھ لیے 2 رکعت، 2 اور نفل تہجد کے پڑھ لیے 11 رکعت، فجر کی 2 رکعتیں ملا لی. اس طرح حضور علیہ السلام کا 13 رکعت تک پڑھنے کا معمول ہے. تو 3 رکعتوں میں، وتر کی 3 رکعتوں میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے، کثیر محدثین نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ حضور علیہ السلام وتر کی 3 رکعات میں ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. ان تینوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا. اور پھر آگے سنیے، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، قال لما انزلت فسبح باسم ربک العظیم، جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فسبح باسم ربک العظیم کہ آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح کیجئے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 74 کی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا اجعلوها فی رکوعکم کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے رب عظیم کی تسبیح کیا کرو. سبحان اللہ. اپنے رب عظیم کی تسبیح کیا کرو، لہذا تم یہ تسبیح اپنی نمازوں کے رکوع میں کیا کرو. سبحان اللہ. یہ جو ہم سبحان ربی العظیم رکوع میں کرتے ہیں، یہ اسی فسبح باسم ربک العظیم کی پر عمل پیدا ہونے کی ہمیں حکم دیا گیا کہ سبحان ربی، حضور نے اس کو رکوع کا حصہ بنا دیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ تم اپنے رب کی تسبیح کرو، الاعلیٰ جو سب سے بلند و برتر ہے، جب یہ آیت مبارکہ اتاری سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت مبارکہ کہ تم اپنے رب کی تسبیح کرو حاجی صاحب جو سب سے بلند و برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جب یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم کہ تم اس آیت مبارکہ پر عمل پیرا ہونا، تم اسے اپنی نماز کے سجدوں کا حصہ بنا لو. سبحان اللہ. اپنی نماز کے سجدوں کا سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے جو بڑا بلند و برتر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تفسیر ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا. احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن المنذر نے، امام ابن مردوی نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا. اور یہ بھی ایک بڑا پیارا حضور کا عمل مبارک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ جب حضور علیہ السلام سبح اسم ربک الاعلیٰ سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت مبارکہ قرأت کرتے تو آقا علیہ السلام ساتھ ہی پڑھا کرتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ.
کہ جب بھی آپ سب بھی اسم ربی کا اعلیٰ پڑھتے کہ آپ نے اس رب کی تسبیح کرو جو سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو آقا علیہ السلام ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب پاک ہے جو بڑا بلند و برتر ہے. اس لیے آپ میں سے جو احباب قرآن جیل میں سورۃ الاعلیٰ کو پڑھیں یا قاری صاحب یا آئمہ پڑھے سبحان سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو ساتھ ہی آہستہ سی آواز سے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا کریں. سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی حضور کا مضمون مبارک، بڑا پیارا مضمون مبارک. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ابو داؤد نے، امام ابن مردوی نے، امام بہقی نے. اور یہ مسنون مستحب عمل صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے. وہ جب بھی سب بھی اسم ربی کا اعلیٰ سورۃ الاعلیٰ قرات کرتے تو وہ یہی عمل کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھا کرتے تھے. جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان سب سے مروی ہے یہ عمل کہ جب بھی وہ سب بھی اسم ربی کا اعلیٰ پڑھتے قرات کرتے تو ساتھ ہی کہتے سبحان ربی الاعلیٰ. کیا کرتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب پاک ہے جو بڑا بلند و برتر ہے. اس لیے آپ سارے کوشش کریں کہ یہ 18-20 آیات پر مشتمل ہے سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے میں. یہ حضور علیہ السلام کو بھی محبوب ہے، اس کی قرات کرنا پسند ہے. تو آپ تمام احباب کی کوشش کریں کہ اس سورت کو زبانی یاد کر لیں. اور جو بزرگ ہیں جنہیں یاد کرنا مشکل ہے وہ اس سورت کو قرآن جی سے دیکھ کر بار بار پڑھا کریں. اللہ کی شانی ہے، اللہ کے صفات ہیں، اوصاف ہیں، اور حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونے، اتباع ہے، اطاعت ہے، محبت ہے. اور پھر آگے سورۃ الشمس کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. سورۃ الشمس یہ 91 نمبر سورت ہے. وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ العشاء بالشمس وضحاها واشباہہما من الصور، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واشباہہما من الصور، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں سورۃ الشمس کی قرات کیا کرتے تھے. نماز عشاء میں بالشمس وضحاها. یہ میں آپ کو 7-8 جمعوں سے اس لیے قرآن کے ان صورتوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقرأ فی صلاۃ الصبح، کہ حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم نماز فجر میں یہ 2 سورتیں پڑھا کرو. نماز فجر میں یہ 2 سورتیں پڑھا کرو. اس میں سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس حضور نے فرمایا ان کی قرات کیا کرو. سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس کی امام طبرانی نے اس حدیث کا روایت کیا. اور حضرت جابر بن عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر واللیل اذا یغشی ونحوہا، کہ حضور علیہ السلام نماز ظہر اور عصر میں سورۃ اللیل اور اس جیسی صورتوں کی قرات کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا کہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور خصوصاً ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ حضور 30ویں پارے کی صورتیں کثرت سے تلاوت فرماتے تھے. 30ویں پارے کی 29ویں پارے کی آخری سورت سورۃ مرسلات، اور 30ویں پارے میں سورۃ النبا، پھر اس کے بعد سورۃ تکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، اس کے بعد سورۃ اللیل، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ. حضور علیہ السلام ان صورتوں کی فرض نمازوں میں بھی اور سنت اور نفل میں بھی آقا علیہ السلام ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا انہوں نے حدیث مبارک بیان کیا. کیا آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ نے ہمیں حضور کے ایک ایک عمل کو ہم تک پہنچا دیا ہے، خبر دے دی ہے، تاکہ جو آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کے آخری رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ہمارا عمل
رسول کے متبع ہو جائیں، تابع ہو جائیں، اور ہم اپنے آقا کے مکمل متبع اور مطیع بن جائیں۔ اب یہ دیکھیں وہ کتنی پیاری حدیث بیان فرماتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفری، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران تھے، سفر کے دوران تھے، تو نماز عشاء کا وقت ہو گیا، فصلی العشاء، آپ نے نماز عشاء پڑھی، فقرأ فی احدی الرکعتین بالتین والزیتون، اور حضور علیہ السلام نے سفر کے دوران نماز عشاء کے جو دو فرض تھے ان میں سے ایک رکعت میں سورۃ التین کی قرأت فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ چھوٹی سی صورت ہے آقا علیہ السلام نے، یعنی اس سے ہمیں یہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک پتا چلا کہ سفر کے دوران حضور علیہ السلام مختصر قرأت فرمایا کرتے تھے، مختصر قرأت۔ اور پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فما سمیعت احدا احسن صوتا او قراءة منه، فما سمیعت احدا احسن صوتا، میں نے آقا سے بات کر کسی کی حسین آواز نہیں سنی۔ حضور کے جیسے حسن صوت تھا اور جیسے حسین آواز تھی، میٹھی آواز تھی، پیاری آواز تھی، حسین و جمیل آواز تھی، میں نے کسی کی ایسی آواز نہیں سنی۔ یہاں فرماتے ہیں اور قرأت منہ،